رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے، اس کے کمیشن کو بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنرز کی تعیناتی کرنا۔ انفارمیشن کمیشن بلوچستان کا جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہم فعال کریں گے، ابھی تک بنا ہی نہیں، پھر کس چیز کو آپ فعال کرو؟ نمائندے وہاں پر اسمبلی میں گئے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ان سے ایک عوام پبلک جو ہے اس سے پوچھے کہ جو اس کے خون پسینے سے جو ہے پیسے کٹے ہیں، ٹیکسز جمع ہوئے، کہاں پر خرچ ہوئے۔ ہمارا آج کے آنے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ کل جو 22 اکتوبر 2024 کو کیبنٹ کا ایک اجلاس ہوا، بلوچستان کی کیبنٹ کا ایک اجلاس ہوا، جس میں جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے اس کیبنٹ کو چیئر کیا۔ تو اس کیبنٹ میں ہمارا ایک بہت پرانا ایک دیرینہ ہم لوگوں کا ایک ایجنڈا پوائنٹ تھا، وہ وہاں پر پیش ہونا تھا۔ مسلسل جتنے بھی ہم لوگ پچھلے 5 مہینوں سے کوشش کر رہے تھے کہ اس ایجنڈا پوائنٹ کو ان کے پوائنٹس میں شامل کیا جائے۔ بڑے مشکلوں کے بعد کل 22 اکتوبر کو ان کے جو ہے ایجنڈا پوائنٹ میں شامل ہوا، وہ یہ تھا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے اس کے کمیشن کو بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنرز کی تعیناتی کرنا۔ تو یہ ایجنڈا پوائنٹ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے جب وہاں پر پیش ہوا اس کے جو کیبنٹ میں، تو ایجنڈا پوائنٹ یہ تھا جسے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو سے پیش کیا گیا، اور اسے جو ہے سیکرٹری صاحب جو انفارمیشن کمیشن کے انہوں نے اس کو پریزنٹ کرنا تھا۔ ایجنڈا تھا کہ بھئی آپ نے بلوچستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن بلوچستان کا کمیشن بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 4 کمشنرز کی تعیناتی کرنی ہے۔ یہ ایجنڈا پوائنٹ تھا۔ لیکن وہاں پر جب یہ سی ایم صاحب کے سامنے پیش ہوا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ یار یہ آپ نے کیا ایجنڈا میرے سامنے لائے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قانون کو ہی دوبارہ اس کی جو ہے اس کو چینج کیا جائے، تبدیل کیا جائے، اس میں ترامیم لیا جائے۔ کیا ترامیم لیا جائے؟ اس میں یہ صاف طور پر اس میں جو کمشنرز کا ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے، کمشنرز کا اپوائنٹ ہونے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اسی طریقہ کار کے مطابق سے حکومت بلوچستان کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ کی تھی۔ ایڈورٹائزمنٹ کے بعد آپ کے پورے نیشنل اور لوکل اخبارات میں، بڑے بڑے اخبارات میں وہ ایڈورٹائزمنٹ چھپی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی کے مطابق ٹائم دیا گیا تھا، پورے پاکستان سے لوگوں نے جو ہے اپلیکیشنز بھیجے، اور اپلیکیشنز کے بعد پھر ایک تاریخ وہاں پر رکھا گیا کہ بھئی اس تاریخ کو جو ہے سب ممبران آ جائیں، اور ان کا جو ہے ایک انٹرویو کیا جائے گا بلوچستان کے کمشنرز کے لیے اور چیف انفارمیشن کمشنرز کے لیے۔ ایک پورا پروسیس ہوا، ایک طریقہ کار ہوا، وہ سب آپ کے جو ہے ایک رسپیکٹیبل جو کمیٹی بنائی گئی تھی یہاں پر سیکرٹری صاحبان کے بلوچستان کے، اسے چیئر ایس این جے ڈی کے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ چیئر کر رہے تھے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بھی اس میں تھے، خزانہ کے سیکرٹری بھی اسی کے اندر تھے۔ تو اس کو بعد، اس پروسیس کو بعد، سب چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد اب وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش ہونا تھا کہ بھئی آپ نے کمیشن بنانا ہے اور اس کے ساتھ نومینیشن کرنی ہے۔ تو اسی دوران میں اچانک وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا خیال آتا ہے، یہی جتنے بھی اس کے کیبنٹ ممبران ہیں، یہ 2021 میں جو قانون بلوچستان اسمبلی سے پاس ہوا، تو یہی سب ممبران تھے۔ ظہور بلیدی صاحب اس کے کیبنٹ موجود ہے۔ اس بل کو جو رائٹ ٹو انفارمیشن 2021 کا بل تھا، اس کو ظہور بلیدی صاحب نے جو ہے کیبنٹ میں پیش کیا۔ اب کیا ہوا، راتوں رات اس میں کیا مسئلے پیش آئے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ترمیم کیا جائے۔ جو کرائٹیریا آپ لوگوں نے ڈالا ہے، کرائٹیریا کس نے ڈالا ہے؟ کرائٹیریا آپ کے پارلیمنٹیرینز نے ڈالا ہے۔ آپ کے اسمبلی میں وہ بل پیش ہوا، اور آپ کے اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا، اور جام صاحب کی حکومت میں پاس ہوا، اور جو ہے اس کو آپ کے پارلیمنٹیرینز میجورٹی آف جو کیبنٹ ممبر ہیں اس میں موجود تھے اس وقت اسمبلی میں، انہوں نے جو ہے اس کو یونانیمسلی طور پر پاس کیا۔ تو اب کیا ہوا، کس وجہ سے جو ہے آپ اس کو دوبارہ ترمیم کے لیے، دوبارہ کرائٹیریا چینج کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں ہمیں جو ہے سول سوسائٹی کو، خاص کر جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی فورم کو تحفظات ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک شفافیت ہو، بلوچستان میں ایک احتساب ہو، بلوچستان میں جتنے بھی حکومتی جو
فنڈز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. PSDP آپ کا جو یوٹیلائز ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی حکومت بلوچستان کے اخراجات ہیں, جتنے بھی تعیناتی کرنا ہے, جو بھی حکومت نے کام کرنا ہے, وہ سب کو جو ہے ایک شفافیت کے ساتھ کرنا ہے اور اس کا جو ہے احتساب کرنا ہے. یہ قانون کے توسط سے ہوتا ہے. جب تک یہ قانون بلوچستان میں نہیں ہوگا, جب تک کمیشن نہیں بنے گا, اس وقت تک جو ہے بلوچستان میں ان چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں, جو ہمارا فورم یہ سمجھتا ہے کہ حکومت بلوچستان اس سے کنارہ کشی کر رہا ہے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون کو اس کی عمل درآمد نہیں کر پا رہا ہے. 2013 سے خیبر پختونخوا والوں نے اس پر عمل درآمد کی, اس کی کمیشن بنے ہیں. اسی طرح سے پنجاب نے 2014 میں کی ہے, سندھ نے 2014 میں کی ہے, فیڈرل جو آپ کا کیپٹل ٹیریٹری ایریا ہے اسلام آباد, انہوں نے 2017 میں کیے. ان کی کمیشنز بنے ہیں, 3 4 ادوار مکمل کر چکے. اب ہمارا جو 2021 میں قانون پاس ہوا, اس کا کمیشن کیوں آپ نہیں بنا رہے ہو؟ آپ کے آئین کا حصہ ہے, آرٹیکل 19A میں آئین آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنے ایکسیس دو عوام کو, پبلک کو جو انفارمیشن تک ایکسیس دو. آپ کا عوام کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے. اور کل کے جو یہ فیصلہ ہے کیبنٹ کا, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے جو اسمبلیاں ہیں, جو ہمارے نمائندے ہیں, جو ہمارے آواز ہے, جو ہمارے سب نمائندے وہاں پر اسمبلی میں گئے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ان سے ایک عوام پبلک جو ہے اس سے پوچھے کہ جو اس کے خون پسینے سے جو ہے پیسے کٹے ہیں, ٹیکسز جمع ہوئے, کہاں پر خرچ ہوئے, تو وہ نہیں چاہتے. تو ہمیں تحفظات ہیں. ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے تھرو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اور کیبنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کل کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, آئین میں ترمیم کا کہا گیا ہے, اس کو واپس لیا جائے. اور جو انٹرویوز 31 مئی 2024 کو کیے گئے تھے, ان انٹرویوز کو اسی طرح سے رکھا جائے. اور جو ہے جلد از جلد انفارمیشن کمیشن بلوچستان کا جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہم فعال کریں گے. ابھی تک بنا ہی نہیں, پھر کس چیز کو آپ فعال کرو گے؟ ان کے بیان کل کا دیکھو تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو فعال کریں گے. ابھی تک بنا نہیں, فعال کس کو کرو گے؟ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ انفارمیشن کمیشن بلوچستان کو جلد از جلد فعال کیا جائے, اور جو 31 مئی کے جو انٹرویوز ہوئے اسی مطابق ان کو فعال کیا جائے. اندر یہ ایشیا میں جو ہے پاکستان کو اور خاص طور پر بلوچستان کو رقب ترین علاقہ جو ہے صوبہ قرار دیا گیا ہے. اب اس طرح کی چیزیں جب انٹرنیشنل سطح پہ مانیٹر ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو, ان لیبلز کو صاف کرنے کے بجائے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ مزید جو اس طرح کا اگر کوئی ادارہ بنتا ہے, اس کی آئینی حیثیت ہے, باقاعدہ اسمبلی نے اس کو پاس کی ہے, اور اس کے ایک آئین کو پاس ہونے کے 120 دن کے اندر کمیشن بننا تھا. اب تو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ابھی تک کمیشن بننے کا جو ہے. ابھی کل تو انہوں نے بالکل جو ہے اس کا آئین کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ تو ایک بالکل ڈکٹیٹرانہ جو ہے ایک فیصلہ ہے, اور اس طرح تو امریت میں بھی نہیں ہوتا. یہ ایک جمہوری حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہ اس طرح ایک طرف تو 26ویں یہ جو ترمیم کی گئی ہے, کتنا زور لگا کے تینوں چاروں بڑی پارٹیوں نے اس کو کیا, تو اب ادھر آ کے انہوں نے ڈکٹیٹروں والا کام کیا. جو آئین منظور ہو چکا ہے, جس پہ عمل درآمد کرنا ہے, پروسیس چل رہا ہے, اس کو جو ہے بالکل کہتے ہیں جس کو واپس کریں گے. تو یہ ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے. اس کو جو ہے ہمارا جو فورم ہے اس کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو نظر ثانی کی جائے. نہیں بالکل, وہ بھی اسی طرح سے جو آئین ہے پاکستان کا, اس میں انہوں نے جو ترامیم کر کے کچھ نئے آرٹیکلز, نئے شکے ڈالے. جو پرانے آرٹیکلز جیسے 19A آئین کا ہے تو وہ ایز اٹ از رہے گا, اور ایز اٹ از اسی طرح سے اسے افیکٹو ہے, اور ایز اٹ از جو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا اس میں شک موجود ہے, اسی طرح سے کوئی اس میں سے نظر نہ آتی. اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو جو انہوں نے ایک یہاں پر بلوچستان میں جب یہ آئین, یہ قانون جو امپلیمنٹ ہوگا, عمل درآمد ہوگا, تو اس میں جو عام عوام, عام پبلک کے پاس ایک طاقت ہوگا کہ وہ ایک قانونی طریقے سے جا کے آپ اپنے علاقے کے MPA سے, آپ کے علاقے کے کسی سیکٹری سے, کسی ڈائریکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ جو میرے لیے اسکول بن رہا ہے, میرے لیے روڈ بن رہا ہے, میرے لیے جو اتنے ملازم جو یہاں پر تعینات کیے گئے, اس کا مجھے تفصیلاً بتایا جائے کس حوالے سے کیسے لگے ہیں. تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس چیز کو گورنمنٹ جو ہے مان رہی ہے کہ بھئی یہ شفافیت, تو وہ اپنا مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ایک شفاف جو طریقے سے کام ہو, اور یہ جو عوام کا ٹیکس ہے, عوام کے پیسے عوام پر لگے, وہ یہ نہیں چاہتے.